میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا، بلکہ میں نے سوچا کیا، بلکہ میں نے تہیہ کیا تھا کہ اس ٹاپک کو میں نے ٹچ بھی نہیں کرنا. لیکن افسوس یہ کہ ہماری یوتھ اتنی خراب ہو گئی ہے. ہمارے وہ بچے جن کی عمر 12 سال سے لے کے 18 19 سال، بلکہ اب کچھ لوگ ایسے جو کہ 25 سال تک ہیں، وہ اس ٹاپک کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، ڈاکٹر آصف کمال سائیکیٹرسٹ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا کے لیے ڈاکٹر علی اس پہ ویڈیو بناؤ، یہ ایک بہت ایمرجنگ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، ہماری سوسائٹی، ہماری یوتھ کا پرابلم ہے. اور ٹائٹل اور تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پرابلم ہے کیا. کہ جو ایک نیا کورس مارکیٹ میں آیا ہے ڈکی بھائی کا، رجب بٹ کا، اور یہ کیا ان کا ایک تیسرا نام ہے، میں ابھی دیکھا ہے، مجھے خود پہلی دفعہ پتہ چلا، نام بھی بہت عجیب سا ہے، ندیم نانی والا. ان کا ایک کورس آیا ہے. کیا یہ کورس اسکیم ہے، کیا یہ لیجٹ ہے، یا کیا ہے ٹھیک ہے؟ یہ کورس بالکل ٹھیک ہے، بالکل لیجٹ ہے. اس میں یہ کوئی فیک کورس نہیں ہے، بالکل ٹھیک کورس ہے. اور یہ اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے. اس کورس کی باقی جتنی بھی ڈیٹیلز میں آپ کو ویڈیو کے بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند ایسی ضروری باتیں ہیں جو کہ کورس خریدنے سے پہلے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ آپ نے نہ جانی، اگر آپ ینگ ہیں، اگر آپ 12 سال کے ہیں، 11 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 18 19 20 21 22 سال کے ہیں، تو یہ آپ کے لیے سننا ضروری ہے. اور میرے پاس چند والدین نے مجھے میسج کیے کہ اس معاملے کو ٹچ کرنا ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے، کیونکہ یہ ہماری پوری سوسائٹی کی ذہنی صحت کو بدل رہا ہے. پہلے نمبر پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک اور ٹرینڈ آ گیا ہے یوٹیوبر بننے کا. میں خود بھی یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن خیر میرا مقصد کچھ اور ہے کہ میں کچھ آگاہی پیدا کرنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے کافی اچھے لوگ آئے تھے. میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ مورو، عرفان جنید، جو بڑے اچھے یوٹیوبرز آئے تھے، اور بڑا مزے کا کانٹینٹ ان کا تھا، کوئی نہ کوئی ویلیو لیسن یا کوئی کریٹیوٹی ان کی دیکھنے کو ملتی تھی. اور ابھی پچھلے 3 4 سال سے فیملی ولاگس، بلکہ پہلے ڈیلی ولاگنگ آئی، اور پھر فیملی ولاگنگ آئی. اور فیملی ولاگنگ، ایسی فیملی ولاگنگ آئی کہ اس میں جو یوٹیوبرز ہیں اپنی میرے خیال میں پرائیویسی کے خیال نہیں رکھتے. میں فیملی ولاگنگ کے خلاف میں کوئی بات نہیں کروں گا. میں اپنے ذاتی اگر اپنی بات کروں گا، فیملی ولاگنگ بہت آسان ہے کرنا. میں نے ولاگنگ، ڈیلی ولاگنگ بہت کی ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی وہ ویڈیوز پبلک نہیں کی، پرائیویسی میں رکھی ہوئی ہیں. لیکن میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں وہ ویڈیوز اپنی جو فیملی کی ہے، اپنی پرائیویسی، بلکہ کہ فیملی کو چھوڑیں، اگر میں اپنی ڈیلی پرائیویسی کی بھی بات کروں تو میں نہیں چاہتا کہ میں پبلک میں دکھاؤں. شاید میں اتنا بہادر نہیں ہوں جتنے باقی فیملی ولاگرز ہیں، ان میں ان کی بہادری کی داد دینی پڑے گی. لیکن میں بہت انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں کہ میری اتنی پرائیویسی لیک آؤٹ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ آج میں کدھر جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور میری پھر فیملی کو لے کے. تو یہاں پہ میں پھر بات بتا رہا ہوں، جو لوگ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، میں بالکل ان کو کرٹیسائز نہیں کرا. ہر بندے کے اپنا ایک پرسنل ایک فیل ہوتا ہے، پرسنل چوائس ہوتی ہے، انہوں نے کیا. لیکن میں بتا رہا ہوں، میں اور میرے سمیت بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ فیملی ولاگنگ کو شاید پسند نہیں کرتے. اور یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فیملی ولاگر سے جیلس ہیں یا وہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کا کانٹینٹ ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں، یا جس طرح کا کانٹینٹ مورو یا عرفان جنیجو پروڈیوس کرتے ہیں، آج کل اور بڑے ہیں، ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں، یہ فیملی ولاگنگ سے بہت مشکل ہے. اس کی ہم اسکرپٹنگ کرتے ہیں، اس کی ایڈیٹنگ بہت مشکل ہے، پراپر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو لائٹنگ سب کچھ ہے. فیملی ولاگنگ بہت آسان ہے. ایک موبائل اٹھا کے آپ نے ڈیلی آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اس کو ریکارڈ کریں، اور بس ایک ایڈیٹر کو ایک ایڈیٹر ہائر کرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹیم بھی ہائر نہیں کرنی پڑتی. اور ایک تھمبنیل والا، اور SEO کرو، بہت ایزی ہے. اور ڈیلی ولاگنگ کرو، جو آپ کر رہے ہو، آپ کو بس تھوڑی سی یہ کہ آپ کو ایک اگر میں بتاؤں تو مجھے اپنی تھوڑی سی شرم میں نکال لوں گا. باقی فیملی ولاگنگ، ایڈیٹنگ، اس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ آسان ہے. اور جو ہم کام کریں، یہ ہماری اپنی پرسنل چوائس ہے، ہم نے پرسنلی اس کو چوز کیا. تو ینگ لوگوں کو میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر جو سن رہے ہیں، فیملی ولاگنگ از ایزی بٹ اٹس ناٹ آور چوائس. اور وی ڈونٹ تھنک، کیونکہ آئی تھنک کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور یہ جن لوگوں نے بھی فیملی ولاگنگ کی ہے، آپ دیکھ لیں کہ شام ادریس ہے، کیزی نیسٹیٹ ہے، سب سے بڑا نام تو اسی کا ہے، وہ سسٹین نہیں کر پائے، اور آخر میں انہوں نے خود کہا کہ یہ کام سسٹینیبل نہیں، انہوں نے کسی اور چیز کو چوز کیا. دوسرے نمبر پہ بات ہے کہ فیملی ولاگنگ جو ڈکی بھائی، رجب بٹ اور باقی یہ لوگ ہیں، یا ایک اسٹرالوجی ہے. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میں نے بہت مشکلات سہی ہیں. میں نے ان سب کی ویڈیوز دیکھی ہے، نام دیکھے ہیں. اسٹرالوجی کی مجھے پتہ چلا کہ اسٹرالوجی بھی کوئی یوٹیوب چینلز ہیں، اور ڈفرینٹ بہنوں نے یہ چینل بنایا ہوا ہے.
تو اب میں بتاؤں گا کہ میں نے اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کی ہے یہ فیملی ولاگس دیکھ دیکھ کے. اب میں آپ کا بھی مینٹل ہیلتھ تھوڑی سی خراب کروں گا. میں نے تقریباً 8 سے 9 گھنٹے ریسرچ کیے ان سب کو دیکھ دیکھ کے. دماغ میرا خراب ہو گیا کیونکہ میں 42 سال کا ہوں, اور 42 سال کی عمر میں فیملی ولاگنگ کو دیکھ دیکھ کے نا آپ کے دماغ کی دہی بن جاتی ہے. فیملی ولاگنگ کرنا ان سب کا پرسنل فعل ہے, کریں جو کچھ کرتے جو دکھاتے ہیں, لیکن جو ایک خطرناک کلچر آ گیا ہے, بدماشی کلچر, یہ ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. سوسائٹی سے مراد وہ لوگ جو 25 سال سے چھوٹے ہیں, 11-12 سال سے اوپر ہیں, وہ بچے ان کو دیکھتے ہیں. اور یہ لوگ کیا پروموٹ کر رہے ہیں, بار بار میں بتا رہا ہوں, ایک خطرناک کلچر, لڑائی والا کلچر, ایک ایسا کلچر جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور تڑیاں دی جاتی ہیں, تھریٹس دی جاتے ہیں, دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ گروپ بندی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک گینگسٹر کلچر اور بدماشی کلچر سے زیادہ خطرناک جو ہے, اس سے بھی زیادہ میرا تیسرا پوائنٹ ہے, وہ ہے فریڈم آف اسپیچ. فریڈم آف اسپیچ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں ادھر بیٹھ کے اگر کسی کو تھوڑا بہت کرٹیسائز کروں تو بالکل میرا حق بنتا ہے, جائز بنتا ہے. لیکن ہاں, اگر میں بہت کرٹیسائز کروں اگلے کی, میں فیملی کو بہت کرٹیسائز کروں اگلے کے ساتھ, میں اگر اس کی میں وہ اپنی باؤنڈریز توڑ رہا ہوں, میرے خیال میں اتنی کرٹیسزم نہیں بنتی. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان فیملی ولاگرس کو کرٹیسائز کیا, ان کے پروڈکٹ کو کرٹیسائز کیا. اس میں سب سے پہلے آتے ہیں طلحہ ریویو. طلحہ جو ہے, انہوں نے ان کے کورس کو کرٹیسائز کیا, انہوں نے اس کو اسکیم قرار دیا. میں نہیں قرار دے رہا, میرے نزدیک اسکیم نہیں ہے, انہوں نے اس کو اسکیم قرار دیا. اور لیکن ان تینوں نے اپنا دل بڑا کرنے کے بجائے اس کو تھریٹس دیے. انہوں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں یہ بتایا کہ ان کے والد صاحب کو بھی اٹھایا گیا, ان کو تھریٹس دی گئیں, ان پہ پرچے ہوئے, ان کے گھر لوگ آئے, اور سب سے بڑی بات کہ آخر میں ان کے ساتھ ایک اسٹمپ سائن کیا گیا کہ آئندہ کے بعد تم ہمارے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بناؤ گے, اور اگر تم نے پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرنی, اور اگر تم نے اس کے بعد کوئی ویڈیو بنائی تو ہم تمہارے ساتھ کوئی, انہوں نے کوئی لیگل اسٹمپ وغیرہ طے کیا. میں اپنی یوتھ کو صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, ان کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں. اگر میں سچن ٹنڈولکر کو بہت مجھے پسند تھا, مجھے وسیم اکرم بہت پسند تھے, اگر ایون مجھے کیزی نیسٹیٹ بہت پسند ہیں, اور اگر مجھے لگے کہ وہ لوگوں کو ایسی تڑیاں دے رہے ہیں, کیونکہ کیزی نیسٹیٹ پہ کوئی تنقید کرے, سچن ٹنڈولکر پہ, وسیم اکرم پہ کوئی تنقید کرے, اور وسیم اکرم اور سچن ٹنڈولکر ان کو تڑیاں لگائے, ان کو کڈنیپ کرے, ان کے ساتھ اسٹامپ ڈالے, وہ تنقید ہی برداشت نہ کرے, تو میرے نزدیک تو وسیم اکرم, سچن ٹنڈولکر کی اہمیت 1 روپے کی بھی نہیں رہے گی. سچن ٹنڈولکر, وسیم اکرم اور یہ سارے ہیروز اتنے بڑے بنے ہیں کیونکہ وہ تنقید برداشت کر سکتے ہیں. اگر وہ ہیروز سے لیجنڈز بنے ہیں, اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ دل بڑا کیا ہے. لیکن یہ طرح ریویوز نے ریویل کیا کہ ان کو ان تینوں نے, ڈکی بھائی, رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے اس طرح ہراس کیا ہے, اور یہ ہراسمنٹ بہت سیریس تھی. چوتھا پوائنٹ جو کہ اس سے بھی سیریس ہے, یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اور شخصیت ہے. میں نے جب ریسرچ کرا تھا, یقین مانے میرے دماغ کی اگر دہی بنی ہے تو آپ کے دماغ کی بھی دہی بنے گی. میں نے ریسرچ کیا, میں نے بدلہ بردرز جو کہ ایک اور یوٹیوبر ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھی, اور میں شوق میں چلا گیا. یقین جانے کہ میں شوق میں چلا گیا. یہ سیالکوٹ کے یوٹیوبر ہیں, اور انہوں نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا. اب یہاں پہ میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ کیا انہوں نے ان کے کورس کو کرٹیسائز کیا یا انہوں نے ان کے کانٹینٹ کو کرٹیسائز کیا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تینوں بدلہ بردرز کی کرٹیسزم کو برداشت نہیں کر سکے. اور بدلہ بردرز نے اپنے یوٹیوب ویڈیو میں بتایا, اور انہوں نے شام ادریس کے ساتھ بھی ویڈیو میں ریویل کیا. یہ میں نہیں بتا رہا, میں یوٹیوب آپ جائیں سرچ کریں بدلہ بردر اور شام ادریس, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو کڈنیپ کیا, اور بدلہ بردرز نے یہ بتایا کہ وہ اتنے زیادہ خوف و ہراس کا شکار ہو چکے تھے کہ پہلے انہوں نے سوچا کہ میں شہر بدل لوں, سیالکوٹ سے کوئی اور چلا جاؤں. پھر انہوں نے کہا نہیں, اس سے بھی کام نہیں بنے گا. انہوں نے خود کہا کہ میں صوبہ بدل لیتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے ہاتھ اتنے تیز ہیں, اتنے مضبوط ہیں. بچوں, آپ میری بات غور سے سنو کہ آپ کے جو آئیڈیل ہیں, ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ بدلہ بردرز اتنا ڈر گیا کہ اس بیچارے کو ملک سے جانا پڑا. اور وہ ملک بھی کدھر گیا؟ آئس لینڈ میں. آئس لینڈ ٹورزم کے لیے بہت خوبصورت ملک ہے, لیکن رہنے کے لیے بہت ٹف ملک ہے. اب آپ مجھے دیکھیں, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, آئس لینڈ والا ولاگ دیکھا, مجھے بہت افسوس ہوا. اور وہ اس بندے کے میں نے چہرہ دیکھا جب وہ پاکستان چھوڑ رہا تھا, اس بندے کے تاثرات دیکھنے والے تھے. مطلب میرا دل رو رہا تھا اس بدلہ بردر کے لیے. مجھے اس کا ریئل نیم نہیں آتا. آپ
लड़कों उन लोगों को आइडियलाइज कर रहे हो कि जो यूट्यूब पे कुछ और आपको बताते हैं और आप पीछे जाके तड़ियाँ देते हैं, बदमाशियाँ करते हैं. मेरा हीरो, मेरा लेजेंड वसीम अकरम है, सचिन तेंदुलकर है. जिस दिन वो लोगों को तड़ियाँ लगाएगा मैं उनको छोड़ दूंगा, मैं सबसे पहले इनको छोड़ दूंगा. आप सोचो, क्या आप इन लोगों को फॉलो करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो? इस पे बहुत गौर से सोचना. 5वां पॉइंट, आजकल एक और यूट्यूब पे वीडियो बहुत वायरल हुई है शाम इदरीस की. ओह मेरे खुदा, मैं क्या कर रहा हूँ. मैं मेंटल हेल्थ पे वीडियोस बनानी थी, लेकिन मेंटल हेल्थ पे वीडियोस बनाने की खातिर, इन्वेस्टिगेशन की खातिर मैं क्या क्या चीज़ें मुझे देखने की पड़ी. और सिर्फ आपकी खातिर, ये जो लड़के हैं ना, यूथ है मेरी, टीनेजर्स अर्ली 20s में. शाम इदरीस, आपको पता है कि आज से 8 साल पहले ही वॉज अ वेरी पॉपुलर डेली व्लॉगर कहें या फैमिली व्लॉगर कहें. मैं इसको इतना नहीं देखा था, इसकी पिक्चर्स देखी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि उसकी एक वीडियो आई है जिसमें उसने डक्की भाई को क्रिटिसाइज़ किया है. और जब और मैंने इसको AI से पूछा, गूगल में सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ 8-9 घंटे की रिसर्च की, मुझे ये पता चला कि शाम इदरीस और डक्की भाई पे कोई लड़ाई हुई थी. बल्कि डक्की भाई के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि पहले ये रोस्ट करते थे, पहले ये गेम खेलते थे और रोस्ट वीडियोस बनाते थे. और इन्होंने शाम इदरीस पे रोस्ट वीडियो बनाई, इन्होंने शाम इदरीस की फैमिली को क्रिटिसाइज़ किया, और इन्होंने ट्वीट्स भी की और काफ़ी मसले हुए. मेरे ख्याल में मीट एंड ग्रीट में शाम इदरीस की जो बेगम है उनको कोई थप्पड़ शप्पड़ भी लगा. मुझे नहीं पता कि क्या इसके पीछे डक्की भाई थे कि नहीं, लेकिन ये हो चुका है. और शाम इदरीस को इतना उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि उनकी ज़हनी सेहत ख़राब हुई थी. वो कहते हैं कि मैं बहुत मुश्किल हालात में था और बहुत हैरेस किया. और लेकिन वो जो डक्की भाई उस वक्त ऊपर आ रहे थे और उन्होंने शाम इदरीस के व्यूज़ का इस्तेमाल किया, क्योंकि शाम इदरीस उस वक्त सेलिब्रिटी थे सोशल मीडिया की. उसका इस्तेमाल किया, व्यूज़ लिए, सब्सक्राइबर लिए. और शाम इदरीस कहते हैं कि वो उनकी बीवी, जिसको वो फ्रॉगी कहते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हुए. फिर मैं कहूँगा कि शाम इदरीस का दिल बड़ा था, उन्होंने डक्की को माफ़ किया, उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं किया. केस किया था, लेकिन वो तब किया था जब उन्होंने इसकी बेगम को बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट टारगेट किया, लेकिन तड़ियाँ नहीं दी, बदमाश नहीं भेजे, किडनैप नहीं किया. मेरे ख्याल में शाम इदरीस को भी मैं नहीं जानता था, लेकिन जितना मैं थोड़ी बहुत जान पाया हूँ, उसका दिल बड़ा था, उसकी ज़हनी सेहत की रेजिलेंट ज़्यादा थी. खैर बातें तो बहुत हैं. शाम इदरीस ने ये भी रिवील किया कि डक्की भाई फैमिली व्लॉगर्स और डेली व्लॉगर्स को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे और वो कहते थे कि ये एक बहुत फजूल काम है, और ख़ुद वो इस काम में आ गए. खैर इंसान एक स्टैंड लेता है, वो 5 से 10 साल बाद चेंज हो जाता है, और इस पर मैं कभी भी किसी इन फैमिली व्लॉगर्स को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा. हो सकता है आज से 10 साल बाद डक्की भाई, रजब भट्ट ये किसी और मकसद में चले जाएं. अल्लाह करे कि ये ऐसा कोई काम करे जिससे हमारी सोसाइटी को बहुत ही फ़ायदा हो. लेकिन आजकल इतना मुझे पता है कि इनकी फैमिली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग से इस सोसाइटी को बहुत नुकसान हो रहा है, लड़कों को बहुत नुकसान हो रहा है. कैसे? हमारी सोसाइटी को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दिखाई देने को मिल रहे हैं. जो लड़के सोच रहे हैं कि कभी कोई ऑडी ले रहा है, कभी कोई बाहर मुल्क जा रहा है, कभी कोई किधर जा रहा है, और सिर्फ आप यूट्यूबर बन जाएं, इससे आप ये सब कुछ कमा सकते हैं, जो कि एक गलत इक़दाम है, एक गलत कल्चर है. सबसे बढ़ के ये कि हमारे लड़के जो हैं, हमारे पास, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं, ऐसे लड़के आ रहे हैं, माँ बाप लेके आ रहे हैं कि सर ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा. पहले आते थे माँ बाप के, डॉक्टर साहब ये पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, गेमों में इंडल्ज है, मोबाइल देखता है बहुत ज़्यादा. अब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कि ये डक्की भाई और रजब भट्ट की वीडियोस देखता है, ये कहता है कि मैंने इन जैसा बनना है, नदीम क्या नाम है उसका, नदीम नानी वाला जैसा बनना है. मैं कहता हूँ कि ये हमारी अखलाकी तनज़्ज़ुली है. सबसे बढ़ के हमारा कल्चर तबाह हो गया है. मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोग इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, डक्की भाई के और ये रजब भट्ट के बहुत फ़ैन हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपकी घरेलू ख़वातीन इनसे शादी करें? हमारी सोसाइटी की तनज़्ज़ुली इतनी हो गई है और बेशर्मी हो गई है, प्राइवेसी की कोई अहमियत नहीं रही. मेरे पास एक हफ़्ता पहले एक वालिद आया और वो ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है 19 साल का, ये फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, मुझे पता भी नहीं होता, इसने व्लॉग्स बनाए हैं, अपनी माँ को भी लाया, अपनी बहन को भी लाया, अपनी खाला को भी लाया है, और कहते हैं इसको घर आके जब मैंने वो वीडियोस देखी, इसको मैंने इतना मारा, और उसने ऑलरेडी मेरे से बहस किया है कि मैंने ना डॉक्टर बनना है, ना IT में जाना है, ना SEO स्पेशलिस्ट बनना है, ना मैंने एडिटर बनना है, ना मैंने कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर बनना है. मैंने तो डक्की भाई, नदीम नानी वाला और रजब भट्ट बनना है. यार खुदा के लिए, ये जो आप लोग मेरे बच्चे जैसे हो, आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ,
کہ خدا کے لیے آپ اپنے آئیڈیاز ایسے رکھو کہ جو محنت کر کے اوپر آئے ہیں. یہ محنت نہیں ہے فیملی ولاگنگ اور ڈیلی ولاگنگ, یہ کوئی محنت نہیں ہے. یہ محنت بہت آسان محنت ہے. محنت اسے کہتے ہیں جو کہ سچن ٹنڈولکر نے کی, وراٹ کوہلی نے کی, بابر اعظم وسیم اکرم نے کی. محنت وہ کہتے ہیں جو کہ بلکہ میں کہوں کیزی نیسٹیٹ نے کی. محنت اسے کہتے ہیں جو کہ اسٹیو جابس, ایلن مسک یا بل گیٹس نے کی. اور اگر آپ ان کے 25% محنت بھی کرو تو یقین کرو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اور دنیا میں اگر میں میڈیسن کی بات کروں تو ایسے لوگوں نے محنت کیا ہے, لیکن وہ ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کا نام آیا ہے, لیکن الحمدللہ وہ اتنا نام انہوں نے کمایا ہے. اور ان کی لائف ڈکی بھائی, رجب بٹ, ندیم نانی والا, اس سے ان کی لائف 2000 گنا بہتر ہے. میں آپ کو پھر بتا سکتا ہوں, آپ اپنے ماں باپ سے پوچھو کہ آپ کو ان جیسا یوٹیوبر نہیں بننا, اور پھر بھی اگر آپ کو یوٹیوبر بننا ہے تو ایسا یوٹیوبر بنو جس سے آپ سمجھو کہ آپ کسی دوسرے کو فائدہ دو. کیا ان کی یوٹیوب ویڈیو سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی نہیں مل رہا. صرف لوگوں میں اریٹیشن, ڈسپریشن, غصہ, اور ایک ایسا لفظ آتا ہے کہ کاش میں بھی ان طرح بن جاؤں. اور 7واں پوائنٹ ان کا کورس. میں ان کے کورس کے بارے میں اگر بات کروں, یہ بالکل اسکیم نہیں ہے, بالکل لیجٹ کورس ہے, بالکل ٹھیک کورس ہے. اس کو میں بالکل کرٹیسائز نہیں کروں گا, اس کا پازیٹیو فیڈ بیک دوں گا. یہ کورس میں نے اس کا ریویو دیکھا ہے, میں نے اس کو خریدا تو نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں نے کافی ان لوگوں سے دیکھا ہے جو کہ ڈکی بھائی کے ان کے کرٹکس تھے اور ان کے چاہنے والے بھی تھے, دونوں کے ریویوز دیکھے ہیں. انہوں نے کورس لانچ کیا ہے کرپٹو کرنسی کا, ای کامرس, شاپیفائی کا اور یوٹیوب کا. اگر یہ اپنے کورس کے ذریعے کوئی ویلیو لوگوں کو دے رہے ہیں, کوئی چیز سکھا رہے ہیں, تو میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. آبویسلی ان کی فالوئنگ ہے, ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور اگر یہ صرف 5000 روپے میں, یہ بھی نہیں کہ کوئی 50,000 60,000 روپے کا کورس ہے, صرف 5000 روپے کا کورس ہے. آلدو 5000 کے بعد ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہر مہینے 5000 آپ ان کو ایز اے کمیونٹی, ڈسکارڈ گروپ ہے, کوئی گروپ ہے, اس میں پے کرتے رہیں, وہ دیتے رہیں. لیکن اگر آپ صرف کورس بھی لیں 5000 کا, بڑا بیسک کورس ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ کوئی اسکل سکھانے کی طرف تو آپ کو لے جا رہے ہیں. آپ کو کرپٹو کرنسی یا شاپیفائی, ای کامرس کی طرف, یا اگر یوٹیوب کی بیسک سکھا رہے ہیں تو اس پہ تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. زندگی میں کوئی پہلا تو ڈھنگ کا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے, اس کو میں بالکل اسکیم نہیں کہوں گا. یہ کوئی اسکیم نہیں ہے, کورس لیجٹ ہے. اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے. مجھے اس چیز کے کوئی پیسے نہیں ملے, نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ یہ مجھے جانتے ہیں, لیکن میں اس کو بالکل اپریشیٹ کروں گا. آخر میں یہ بہت ضروری ہے کہ میں نے ساری باتیں کی, خدا کے لیے ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ینگ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, والدین کے ساتھ شیئر کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ یوٹیوب بہت دیکھتے ہیں, کیونکہ ان تینوں کی وجہ سے ہمارے پاکستانی معاشرے میں اتنی ڈسپریشن, اتنی مینٹل ہیلتھ پرابلم, انگزائٹی, ڈپریشن. اور وہ لڑکے جو کہ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں, ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں, گھر میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور اس میں پیرنٹس کا بہت قصور ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے موبائل پہ چیک رکھیں, اور سب سے بڑھ کے کہ بچے پڑھائی چھوڑ کے یوٹیوبر بننا چاہ رہے ہیں. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.